السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین، چند دن پہلے ہمارے ساتھیوں نے میری بہت پرانی تقریر میں سے ایک کلپ کاٹ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ اس کلپ کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ بریلویت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کلپ کافی آگے گئی اور بہت سارے لوگوں کے قلوب کو اطمینان پہنچا، بہتوں کی غلط فہمی دور ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ناراض بھی ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ناراضگی ان کی ہونی تھی۔ اب اس کے بعد بہت سارے لوگ، کوئی تحریر لکھتا ہے، کوئی ویڈیو بناتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تو وہ ان کا شیوا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم ہر ایرے گیرے نتھو خیرے کی بات پھر سنیں اور پھر اس کا جواب دیتے رہیں۔ ایک تو سائلانہ انداز ہوتا ہے، کوئی ہم سے سوال پوچھے ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ دوسرا ہے کہ کوئی کہے بھائی اب میں تمہارے ساتھ بحث کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، اس کے لیے اوقات ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ تھا تو بھیک منگا لیکن بادشاہ کی بیٹی کے عشق کے دعوے کرتا تھا۔ کسی نے کہا بھائی تو کس چیز میں پڑ گیا، تجھے تو بیچ چوراہے پر کوڑے پڑیں گے۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کوڑے تو پڑیں گے، لیکن نام تو آ جائے گا نا کہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب ان کو بھی پتا ہے کہ کوڑے تو پڑنے ہیں، لیکن نام تو آ جائے گا نا کہ یہ بھی مناظر تھا، وہ نعمان کو اس نے للکارا تھا اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اب ایک ویڈیو آئی ہے، پہلے ان کی پوسٹ آئی تھی، اب ویڈیو آئی ہے، شکیل مصباحی نام سے وہ ایک ویڈیو ان کی آئی ہے۔ وہ قاضی لکھتے ہیں، میں نے پرسوں ایک پوسٹ لکھا تھا اس بارے میں کہ ادب احترام کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، دلائل پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس میں نے ان کا نام لکھا تھا قاضی شکیل مصباحی صاحب۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ انہوں نے کوئی قاضی کورس کیا نہیں ہے، یہ مجھے پتہ چلا، اللہ بہتر جانے۔ اب اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو وہ آئندہ ویڈیو میں اس کی وضاحت کر دیں۔ جہاں تک میں نے سنا تو میں وہ بتا دیتا ہوں اور سوالی انداز میں ان سے بتاتا ہوں کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا کہ آپ نے قاضی کورس نہیں کیا ہے، بلکہ خاندانی طور پر آپ کو قاضی کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے انہیں قاضی شکیل کہا جاتا ہے، جو ہمیں وہاں کے ساتھیوں نے کچھ خبر دی۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو قاضی صاحب اگلی ویڈیو میں اس کی تردید کر دیں، بات ہو جائے گی۔ باقی اس کو کوئی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے سنا کہ وہ قاضی خاندانی طور پر ہے، کوئی قاضی کورس کیا نہیں ہے، ہمارے استاد محترم مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوزہم العالیہ کی طرح کہ وہ باقاعدہ مفتی ہیں اور قاضی کورس کیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے قاضی عمران ہے تو قاضی کورس کیا ہوا ہے، قاضی فاروق ہے ہمارے تو قاضی کورس کیا ہوا ہے۔ یہ تو خاندانی طور پر ہے، جیسے کوئی خاندانی طور پر مفتی ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے، تو یہ وہ کوئی نہیں ہے۔ باقی چونکہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے کوئی فارغ عالم ہے، جہاں تک ان کا دعویٰ ہے، تو اس وجہ سے چونکہ وہ سامنے آئے ہیں تو ہم نے سمجھا کہ اب اگر ان کے بقول ان کا کوئی ذمہ دار آدمی سامنے آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ باتیں ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بزرگوں، میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ بات ہونی چاہیے ادب و احترام کے ساتھ، اچھی طرح بات ہونی چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ لڑائی چاہتے ہیں، تانہ زنی چاہتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں نکلے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں، دلائل و براہین دینا چاہتے ہیں، ہم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کریں، شوق سے کریں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ وہ دوسروں کا نام بگاڑتے ہیں؟ اگر ان کا اصل مقصد بات ہے تو نام بگاڑنے کی ضرورت۔ مثلا اگر میں اب انہیں واپس یہاں سے کہوں کہ یہ آدمی ہے جن کا نام شکیل احمد ہے اور پھر اس کے گاؤں کا نام لاؤں، پھر اس کی طرف اس کی نسبت کروں، مصباحی لفظ کاٹ دوں، اگر وہ اپنے نام کے ساتھ مصباحی لکھتے ہیں تو ہمیں تو بھائی دلائل کی بات کرنی ہے نا، اس کی ضرورت ایم صرف ناو وزیر ہوتی ہے۔ اب میں بھی ایسا کر سکتا ہوں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی اس آدمی کے مذہب پر ہے جس کا نام احمد رضا خان بریلوی تھا، بلکہ احمد رضا خان اس کا نام تھا اور وہ بانس بریلی کا رہنے والا تھا، تو ہم اسے بانس بریلی کہہ سکتے ہیں اور تخفیف کر کے پھر بانسری بھی اسے کہہ سکتے ہیں، احمد رضا خان بانسری۔ یا اسی طریقے سے احمد رضا خان صاحب کے والد، ان کے جو والد ہیں نقی علی صاحب، ان کے سوانح حیات میں خود بریلیوں نے لکھا ہے، اس کے نسب میں قارون کا نام لکھا ہے، ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں آل قارون احمد رضا خان صاحب بانسری۔ تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دلائل و براہین کی حقائق پر مبنی گفتگو کریں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ تاکہ آپ اسی طریقے سے اپنے دل کی بڑاس نکال سکیں۔ میں آج کی ویڈیو میں قاضی شکیل مصباحی صاحب کو، وہ خود کو کہتے ہیں قاضی شکیل مصباحی ہی کہوں گا، اور ساتھ میں احمد رضا خان صاحب بریلوی، جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کہہ کر ہی بات کروں گا۔ دیگر ان کے بزرگوں کا جب نام لوں گا تو اسی طریقے سے لوں گا۔ ہمیں اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کی باتیں کریں۔ ہاں، اگر آئندہ وہ ویڈیو کے اندر آئے اور انہوں نے
उसी तरीके की गुफ्तगू की तो आइंदा वीडियो में इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त फिर हमारी ज़बान कुछ और होगी मजबूरन। चलिए आगे, ये जो मेरी क्लिप थी ना जो गई है, और उसका भी एक पस मंज़र है। उसका पस मंज़र ये है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, अभी कुछ दिनों से उसकी वीडियो नहीं आई, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है मिर्ज़ा अली के बारे में। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो एतराज़ करता है मैं उसके जवाब देता हूँ अल्लाह के फज़ल करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सिलसिला चल रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि बरेलवी अहबाब उसको फैलाते, या चले फैलाते नहीं, कम से कम खामोशी रहते। हज़रत अमीर मुआविया का मसला था, वो भी कहते हैं कि भाई सहाबी रसूल है, दिफा होना चाहिए। अब मसला ये है कि अब जब मैंने वो वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जो आदमी सहाबा को काफिर कहे वो काफिर है। अब ख़ुद बरेलवी भी ये बात मानते हैं, जो ख़ुद को बरेलवी कहते हैं, अब वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि जो सहाबा को काफिर कहे वो काफिर है। मैंने भी वही बात कही थी, जो सहाबा को काफिर कहे वो काफिर है, सहाबा में से किसी एक को काफिर कहेगा काफिर है। ये तो कोई हमारे दरमियान कोई इख्तलाफी बात थी नहीं, और मसला था मिर्ज़ा अली का। इनके पेट में मरोड़ उठा, पता नहीं क्या, क्योंकि फितना और फसाद और फ़िरक़ावारियत ये इनके खून में है। तो जब कोई बहाना नहीं मिला, क्लिप बना दी गई और आगे डाल दी गई कि जी नौमान साहब कहते हैं जो सहाबा को काफिर कहे वो काफिर, और उनके फ़लाँ बुज़ुर्ग यूँ लिखते हैं। भाई क्या परेशानी थी तुम्हें इस वक्त? तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं, तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं, तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात नहीं। मामला तो मिर्ज़ा अली के साथ चल रहा है, और उसमें भी ऐसी बात जिसको तुम खुद मानते हो। तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी इस बात की कि तुम उस पर क्लिप बनाओ और शोशा पैदा करो? अब जब हम जवाब देंगे तो कहेंगे नौमान ने फितना खड़ा कर दिया। ये अलमिया है। और अगर फिर तुम कहते हो कि नहीं हमने हक़ाइक़ बयान किए हैं तो हम तुम्हारे हक़ाइक़ बयान कर देंगे, हालांकि तुम झूठ बोलते हो। हम जब तुम्हारे हक़ाइक़ बयान करेंगे तो फिर तुम्हें तकलीफ़ होती है कि ये फसाद उठता है, फितना उठता है, फिर कोई दरगाह जाकर के हुकूमत से मुतालबा करता है कि नौमान को बंद करो, कोई कहता है हम लोग लेकर जाएंगे, कोई कहता है ये तू शुकासाबत वदनस। अगर आपको बात करनी है आप तैयार रहें, हम हक़ाइक़ खोल देंगे। हम कहेंगे कि तुम्हारे खान साहब बरेलवी ने क्या क्या कारनामे किए हैं, उसकी ज़बान कैसी थी, उसके तहरीरात कैसी थी, तुम्हारे किस किस बुज़ुर्गों ने क्या क्या किया है, किरदार क्या है तुम्हारा, एक एक करके मैं सारा कुछ करूँगा। लेकिन फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम निकलते हो जुलूस लेकर के, ये करके वो करके, आज बनाबत वदनस का सुन। तो वो क़ुव्वत बर्दाश्त तुम्हारे अंदर नहीं है, सब्र नहीं है। जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, शीशे के घर में बैठकर पत्थरबाजी नहीं की जाती। तो अब ये मसला किया गया कि जी ऐसा, तो फिर उस पर सिलसिला शुरू हुआ। सुहेल अहमद ने, हमारे मोहतरम सुहेल साहब ने जवाब दिया, फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसी पर जब बार बार ये किया गया तो हमारे अहबाब ने मेरी पुरानी तकरीर, मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा, मेरी एक पुरानी तकरीर की एक क्लिप काट करके सोशल मीडिया पर डाल दी, और वो भी मजबूरन, क्योंकि ये हमें मजबूर कर रहे थे। वरना मैं खुद चाहता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है, और मैं बार बार आज नहीं कह रहा, बार बार कहता हूँ, जो हमसे वाकिफ़ हैं, हमारे मुवाफ़िक़ीन, हमारे मुखालिफीन, ख़ुद जो ख़ुद को बरेलवी मकतब फ़िक्र से मंसूब करते हैं, जो अहबाब हमसे वाकिफ़ हैं, जो हमें जानते हैं, आप उनसे जाकर के पूछ लें, हम आपको बताएंगे। वो ख़ुद उनको पता है कि नौमान नहीं चाहता कि यहाँ ये इख्तलाफ खड़ा हो, देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ यहाँ खड़ा हो। ज़ाती तौर पर मेरी राय यही है कि ये ऐसा मसला आवाम के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हमें मजबूर करते हैं। जो वो तकरीर है ना मेरी, जो सोशल मीडिया पर डाली गई है, आपको पता है उसका पस मंज़र भी क्या है? मैं गया वहाँ तकरीर करने के लिए सालाना जलसे पर, अल्लाह गवाह है। हमसे पहले वहाँ कुछ बरेलवी गए थे, उन्होंने तकरीर की थी, उसके बाद वहाँ किताब तकसीम की थी। उस किताब में लिखा था कि फ़लाँ फ़लाँ और देवबंद और फ़लाँ से निकाह करना जायज़ नहीं, ये होगा वो होगा। उन्होंने भी वहाँ शोशा फैलाया था। उस पर वहाँ के लोगों ने मुझसे मिन्नत की और दरख्वास्त की कि आप इस पर कुछ लबकुशाई करें। फिर मजबूरन मैंने वहाँ गुफ्तगू की थी, वहाँ भी इन्होंने शोशा डाला था। तो तुम फ़िरका परवर हो, तुम फसादी हो, तुम शुरुआत करते हो हर चीज़ की। अब चलिए, जहाँ तक इस क्लिप का मसला है, जो वो मेरी क्लिप गई है, उस क्लिप का मकसद आपको समझना है। उधर इधर की बातें नहीं, और गोल मटोल बातें नहीं, और उधर का इधर, इधर का उधर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बाम बत्ती ने कुंभा जोड़ा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये बहस लाया है आखिर में इबारात अकाबिर का। और भाई उसका ताल्लुक़ क्या है बराह रास्त इस मौजू से? आप इस मौजू पर बात करें जिस मौजू पर मेरी क्लिप है। अगर शकील मिसवाही साहब में दम है, वो इस मौजू पर बात करे जिस मौजू पर मेरी क्लिप है। मैं उस मौजू से भागता नहीं, इबारात अकाबिर से, अल्लाह के फजल करम से। भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुताला अल्लाह के फजल करम से आपसे ज़्यादा मजबूत है, मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ इस बारे में, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करके, जितना हमारा अंदाज़ा है आपके बारे में। मसला यह है, मैं किसी मौजू से भागता नहीं, लेकिन जो अभी की क्लिप है, इस क्लिप का मकसद क्या है, आप उस पर बात करें।
اگر آپ کو ان چیزوں پر بات کرنی ہے میں تیار ہوں، لیکن پہلے یہاں تو کہہ دینا کہ میں اس موضوع سے ہار گیا، میں اس سے بھاگ گیا، اس پر بھی بات کر لیں گے۔ میری جو کلپ ہے، میری کلپ کا مقصد ہے، سمجھیں، میری جو تقریر ہے جو بہت پھیلی اللہ کے فضل سے، اس کا مقصد ہے کہ کشمیر میں بریلویت نہیں ہے، اور یہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، کشمیر میں بریلویت نہیں ہے۔ اور قاضی شکیل صاحب نے جو کلپ بنائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس نے بیڑا کرک کر دیا اپنے طبقے کا، اور اس نے وہ چیزیں کہہ دی ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ اس نے مسئلہ حل کر دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں، آپ ابھی سمجھیں گے کیسے۔ سنیں، میرا دعویٰ ہے کہ کشمیر میں بریلویت نہیں ہے سوائے 2.5 آدمیوں کے۔ 2.5 یہ بعد میں مطالبہ نہیں کرنا کہ ہمیں 2 اور وہ ایک آدھا آدمی دکھا دو۔ 2.5 ایک محاورہ ہے، 2.5 بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، 2.5 چند آدمی ہو، تم بھائی چند آدمی ہو۔ کشمیر میں بریلویت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ میری تقریر کا مقصد ہے، اور اب بھی کہہ رہا ہوں۔ اب پتہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں بریلوی، یہ جو کچھ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کشمیر میں زیادہ ہیں، خاک ہو کیا ہو کہاں ہو۔ یہ کہتے ہیں ہمارے جلسوں میں ہوتے ہیں لاکھوں لوگ، دیکھو استانوں پر کتنے لوگ ہیں، میلاد کے ریلیوں میں کتنے لوگ ہیں، مسجدوں میں زور زور سے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ بھیا ان میں کوئی بریلوی نہیں ہے، اللہ کہ کوئی تمہارا اپنا اندر کا آدمی ہو، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ان میں کوئی بریلوی نہیں۔ میلاد کی ریلیوں میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بریلوی نہیں ہوتے۔ استانوں پر جتنے لوگ ہیں، ان درگاہوں پر جتنے لوگ ہیں، مزاروں پر جتنے لوگ ہیں، وہ بریلوی نہیں ہیں، اللہ کی قسم بریلوی نہیں ہیں۔ جو ہماری مسجدوں میں بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں، نمازوں کے بعد زور زور سے پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دیگر وہ معمولات اپنے پڑھتے رہتے ہیں، وہ بریلوی نہیں ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان میں سے لوگوں کے بارے میں کہ جاہل ہیں، چلیے آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے، اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بریلوی نہیں ہے۔ سمجھیں میری بات کو اور خوب سمجھیں، کشمیر میں بریلویت نہیں ہے۔ یہ لوگ زبردستی لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ تم بریلوی ہو، اور کچھ غلطی ہمارے خطیبوں سے بھی ہوئی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، ہمارے کچھ خطیبوں سے غلطی ہوئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی؟ ہم نے کہا ہمیں اہل سنت والجماعت دیوبندی، ہم تو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ اچھا، غیر مقلدوں نے کہا ہم ہیں اہل حدیث، اب وہ جماعت اسلامی کے احباب نے کہا ہم ہیں جماعت اسلامی والے۔ یہ جو عام طبقہ تھا نا، انہوں نے کہا ہم کیا ہے، ہمارے خطیبوں نے کہا تم بریلوی ہو۔ ہمارے خطیبوں نے کہا 2-3، اور پھر ان ملوں نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ ہاں یہ بریلوی ہیں۔ یہ گڑبڑ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ جن خطیبوں نے کیا ہے ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ بریلوی نہیں ہے بھیا۔ اور میں اپنے، چھوڑیں ان کو بریلویوں کو، میں اپنے احباب سے کہتا ہوں، اپنے علماء سے کہتا ہوں، اپنے خطیبوں سے کہتا ہوں، اپنے طلباء سے کہتا ہوں، ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو عوام مسجدوں میں بیٹھی ہے یہ بریلوی نہیں ہے، ان کو نفرتی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ جو استانوں پر ہیں، یہ جو ریلیوں میں ہیں، ان سے محبت کریں، ان کو سمجھائیں۔ یہ کوئی غیر مقلدوں کی طرح جلی ہوئی روٹی نہیں ہے، وہ تو مسئلہ ان کا علیحدہ ہے، ان کو سمجھائیں، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح بٹھا کر کے سمجھائیں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، یہ بریلوی نہیں ہیں۔ یہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اچھا کام ہو وہ کریں یا برا کام کریں، یہ وہ کرتے ہیں کشمیر کے اولیاء کے نام پر، پھر اولیاء کرام کا ان سے تعلق نہیں ہوتا ان برے کاموں سے، یہ ان کے نام پر کرتے ہیں۔ جب کشمیر میں میلاد کا جلوس ہوتا ہے یا وہ استانوں پر ہوتے ہیں، نمازوں کے بعد زور زور سے پڑھتے ہیں، کشمیری عوام احمد رضا خان بریلوی کے نام پر نہیں پڑھتی، کشمیری عوام امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، محمد حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، فلاں صاحب اور فلاں صاحب، ان کے نام پر پڑھتے ہیں۔ وہ احمد رضا خان کو جانتے بھی نہیں۔ جو عوام احمد رضا خان کو جانتی نہیں، وہ بریلوی کیسے ہو گئی؟ اور جہاں تک بات ہے افکار کی، بالکل بھی نہیں، ان کے وہ افکار ہی نہیں ہیں، نہ وہ احمد رضا خان کو جانتی ہیں یہاں کی عوام، نہ اس کے وہ افکار ہیں۔ احمد رضا خان کا دین و مذہب بالکل علیحدہ ہے، اور جو کشمیر میں جو چیزیں چل رہی ہیں بری بری، وہ بھی علیحدہ ہیں، وہ بریلویت ہے ہی نہیں۔ یہ میری تقریر کا مقصد ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیے، کشمیر میں جو لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ اب میں نے اس پر ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو، اگر تمہارے پاس مولوی صاحب تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تم پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنے سالوں سے پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اتنے 100 سالوں سے پڑھ رہے ہیں۔ کہتا ہے بس، اگر یہی بریلویت ہے تو یہی بریلویت ہے۔ تو میں نے اس پر عرض کیا کہ یہ بریلویت نہیں ہے، اس نام پر تم لوگوں کو مت بہکاؤ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا یہ بریلویت نہیں ہے۔ تو یار یہ کیا دبن بریلی نہ برہسپتی پہ درود حضور پڑھا 7 وری پہ، یہ کیا بات بول رہے ہو؟ یل تھی ونان چھو بریلی بوز اس 5 وری پہ درود حضور کا چھو 7 وری پہ تیل پڑھ
اگر سمجھ رہے ہو میری بات کو تو محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس پر عرض کیا کہ یہ بریلویت نہیں ہے، اس نام پر تم لوگوں کو مت بہکاؤ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا یہ بریلویت نہیں ہے۔ پھر میں نے اس پر ایک بات کہی، سنیے گا۔ شکیل مصباحی نے اپنے طبقے کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ میں نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اگر کوئی پڑھے گا اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور پھر میں نے اس کی تشریح کی، عقیدہ ٹھیک ہونے کا معنی میں نے کسی کی طرف وہاں نام لے کر عقیدہ منسوب نہیں کیا، میں نے تشریح کی۔ میں نے کہا جو آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں پھر میں درود پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ غلط ہے، اس عقیدے پر اختلاف ہے۔ میں نے کسی کی طرف وہ عقیدہ وہاں منسوب، میں نے کہا جو یہ ایسا کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ سون عقید چھو نبی صاحب چھو روزے پاکس مز حیا، اگر اس روزے پاکس پر درود شریف پرو حضور چھ پانے بوزان، یل اس یت پہ پرو فرشتہ چھ حضورن تائن وات آیا قسم یس نفر یہ ونان چھ حضور آئی مے نش یتت چھ پت پر بہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ات پر اختلاف، کت پر عقیدس پر اختلاف۔ ٹھیک، اب اس پر شکیل مصباحی صاحب کہتے ہیں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، کہیے الحمدللہ، مسئلہ ختم۔ شکیل مصباحی صاحب نے کہا ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کا معنی کشمیر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، تو وہ بریلوی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ جو کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، جب کوئی نہیں کہتا تو مسئلہ ختم، لیکن جو بھی کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بریلوی نہیں ہے۔ دوسری بات میں شکیل مصباحی صاحب سے پوچھوں گا، آپ نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کی، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن آپ کا عقیدہ بتائے گا کون؟ میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت اسی تقریر میں کی ہوئی ہے اور میں اب بھی کر دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے پاک میں حیات ہیں اور ان کا جسد اطہر سلامت ہے، بتعلق روح اب حیات ہیں، جو زمین اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی آپ کے جسد اطہر پر۔ جو روزے پاک کے پاس کھڑا ہو کر کے درود شریف پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں، جو دور سے پڑھتا ہے یہاں سے پڑھے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، میں نے واضح کر دیا۔ یہی عقیدہ میں نے 2012 میں بیان کیا تھا، یہی 2013 میں بیان کیا تھا، یہی 2014 میں بیان کیا تھا، یہی عقیدہ میں آج 2020 میں بیان کر رہا ہوں، ہر سال میں بیان کرتا ہوں، ہر ضلع میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے شکیل مصباحی صاحب نے اپنی کلپ میں کہا ہے کہ اگر ژٕ حیات چھُکھ مانان تو ٹھیک، وگر کیا پتہ، یعنی میں مفہوم عرض کروں گا کہ زوی ما چھُکھ ونان۔ یہ شدہ پرون عادت، جب ایک آدمی سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میرا ایسا عقیدہ ہے تو پھر کیا مطلب چھُکھ زوی ونان؟ جب میں اور یہ کہ اور شکیل مصباحی صاحب اب ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے؟ تم نے آج تک عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کشمیر میں کیا کیا تم نے؟ تو ذکر ہے بے کھو ختم مسئلہ چھو یہ کرو کیا تو یہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ثابت کیا ہے، اور میں آپ کو اپنی درجنوں تقریریں بتا سکتا ہوں، جگہوں کے نام بتا سکتا ہوں، مدلل بتا سکتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے عقیدہ حیات النبی پر مناظرہ کیا اور جیتا ہے الحمدللہ۔ ہم جگہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اپنے روزے پاک میں۔ اب مجھے تم سے سرٹیفکیٹ لینی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا رضا خانیت کو، بریلویت کو چیلنج کرتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی سے لے کر کے آج کے دن تک کیا تاریخ ہے بھائی؟ آج 21 جولائی 2020 بروز منگل، آج کے دن تک، آج احمد رضا خان سے لے کر آج تک تم بتاؤ تم نے عقیدہ حیات النبی پر کتنا مدلل لٹریچر لکھا ہے، پھر میں بتاتا ہوں ہم نے کتنا لکھا ہے۔ ہم حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم حاضر اور آپ نے اس کی یعنی اگر کوئی حاضر ناظر کا یہ معنی کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ نے اس کا انکار کر دیا، آپ نے کہہ دیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مسئلہ تو کلوز ہو گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں، تو دو باتیں واضح ہو گئیں، جو بریلوی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، ایک۔ دوسری بات، اب جس کا یہ عقیدہ ہے کشمیری وہ بریلوی نہیں، دو باتیں واضح ہو گئیں۔ تیسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگلی کلپ میں واضح کرنا اپنا عقیدہ بیان کرنا، اور میں منکر حیات النبی کا حکم بیان کرتا ہوں۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات نہیں مانتا وہ آدمی گمراہ ہے، اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ایسے آدمی سے کوئی مذہبی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ بالکل ہم تو صاف ہیں، اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، میرے ساتھیوں سے معلوم کرو، سامعین سے معلوم کرو۔ میں نے یہ جملہ بھائی کتنی مرتبہ دہرایا ہوگا مسجدوں میں، کتنی تقریریں کی ہیں میں نے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے تو اس پر درجنوں تقریریں کی ہیں مساجد میں اور ثابت کیا ہے، اور ہر ضلع میں تم کسی ضلع کا نام لو، پھر میں نے اس میں عقیدہ کشمیر کا، پھر میں نے اس میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدلل حدیثوں سے ثابت نہ کیا ہو تو پھر ہم
پھر پوچھ لینا، بتا دینا، ہم نے ضلع میں ثابت کیا ہے۔ اب آپ اپنا عقیدہ بتائیں، میں نے حکم بھی لگا دیا ہے اور میں نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا ہے۔ آپ نے ایک شک کا انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یہ شک تو گئی، لیکن اب اپنے عقیدے کی وضاحت کریں کہ آپ کا عقیدہ ہے کیا، تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی۔ اچھا، علیحدہ سے پھر مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ زور زور سے نہیں ہونا چاہیے، اس سے خلل نہیں پڑنی چاہیے، اس کا بھی اس نے کوئی زیادہ انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے دبے الفاظ میں اعتراف کر لیا کہ ہاں بات اس کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے اس میں لفظ استعمال کیا تھا کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی چھو ونان ہو نفر کڑیون کھاکری نیبر، یہ میں نے لفظ استعمال کیا، ہو نفر کڑیون کھاکری نیبر، یعنی یہ زور زور پارِ تو بیکس واتنائے خلل گژھِ تٔمِس، یہ کڑیون کھاکری نیبر۔ یہ مجھ سے کہتا ہے کہ خان صاحب بریلوی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندے، یہ کشمیری لفظ ہے، ٹھیک، یہ کیا ہے؟ کشمیری لفظ ہے۔ جب ہم عبارت پیش کرتے ہیں تو مفہوماً پیش کی جاتی ہے نا۔ جب میں نے کشمیری میں کہا تو یہ کشمیری لفظ احمد رضا خان صاحب کیسے وہاں نقل کرتے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، احمد رضا خان صاحب بریلوی نے وہاں حدیث پیش کی ہے۔ اب آپ سمجھیں، اس نے حدیث پیش کی مسلم شریف کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی برا کام ہوتے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک لو اگر طاقت ہو، اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے روکو، اور زبان سے طاقت نہ ہو تو اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ یہ مسلم شریف کی روایت احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ذکر بالجہر کے خلاف پیش کی ہے فتاوی رضویہ میں۔ اب مجھے بتائیے، اس میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، کیا اپنے ہاتھ سے؟ پہلے تو مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر احمد رضا خان صاحب اپنی طرف استعمال کرتے کہ اس کو گھسیٹو، یہ زیادہ برا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس پر فٹ کرنا کہ حضور نے فرمایا برے کام کو ہاتھ سے روکو، یہ زیادہ برا ہے؟ حضور کی حدیث اس پر فٹ کرنا زیادہ برا ہے نا، کہ جس کام کو وہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے برا کہہ رہے ہیں یہ زیادہ برا ہے۔ لفظ گھسیٹنا زیادہ برا نہیں، میں نے تو ہلکا لفظ استعمال کیا۔ پھر اگلی بات سنیے، جب ہاتھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روکو، اب طاقت ہے ایک آدمی کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اور وہ تیار ہی نہیں ہے نکلنے کے لیے، اب وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ سے گھسیٹے گا بھائی، سودی کاشر کھاکری کڑس نیبر۔ وہی بات میں نے بیان کر دی، لیکن ان کو کیا لگی؟ بری لگی۔ کہتے ہیں یہ وہاں دکھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی قاضی شکیل صاحب کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے کہے، انہی جیسے عقل والا کہے گا، قاضی صاحب مجھے دکھاؤ حضور نے لفظ دار و مدار کہاں استعمال کیا تھا؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو قاضی صاحب دار و مدار کا لفظ کہاں سے دکھائیں گے؟ تو قاضی صاحب کہیں گے بھائی میں نے روایت کا ترجمہ بیان کیا ہے، دار و مدار کا لفظ کہاں سے بیان کروں گا؟ اچھا، پھر ایک حوالہ اس پر بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے بریلویوں کی، اس کا نام ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، یہ نعیم اللہ خان قادری کی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 299 پر انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ انہی الفاظ سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو الفاظ نیازی صاحب کی زبان سے نکلے ہیں بعین ہی وہی الفاظ کتابوں میں دکھائے جائیں تو یہ آپ کی زبردست جہل کی دلیل ہے۔ ٹھیک، اچھا، کیونکہ لفظ بلفظ عبارت نہیں بلکہ معنی و مفہوم دیکھا جاتا ہے۔ یہ تیرا بریلوی مولوی کہتا ہے اس کا معنی اس عبارت کے بموجب یہ جو اس نے مطالبہ کیا یہ شکیل مصباحی کے واضح زبردست جہل کی دلیل ہے کہ تو جاہل ہے، میرا لیے یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی یہ بات کہ ہمیں لفظ کھا کر ہمیں طریقہ چھو۔ باقی تمہارے احمد رضا خان صاحب بریلوی کی زبان، اف اللہ کیا زبان دی تھی اللہ نے اسے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا قلم، ان کی زبان تو ایسی تھی پوچھو مت۔ اس نے اللہ کے متعلق ایسی گھٹیا عبارت فتاوی رضویہ میں لکھی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کسی کافر، کسی بیمان، کسی مرتد، کسی سکھ، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی نے بھی ایسی عبارت اللہ کے متعلق نہیں لکھی جو احمد رضا خان صاحب نے اللہ کے متعلق لکھی، اور پھر ذمہ لگایا کہ یہ ان کے عقائد ہیں۔ کن کے؟ مخالفین کے عقائد ہیں۔ ایسی گھٹیا عبارت، ایسی گالیاں اللہ پاک کو علمان الحفیظ، اور ایسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم احمد رضا خان صاحب بریلوی کی زبان سامنے لائیں، اب مطالبہ کریے گا، آگے میں ان کی کچھ عبارات سنا دوں گا، پھر لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کی زبان کیسی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا،
پھر اگلی بات میں نے الفاظ کی بات کی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ بھی ضروری نہ جانے، تو اس نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم ان کو ضروری نہیں جانتے۔ الحمدللہ تینوں مسائل حل ہو گئے۔ میں نے کہا جو یہاں نہیں، یعنی جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، اس نے کہا ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اب قاضی صاحب کہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ایسے نہیں چلے گا نا میرا نہیں ہے، اب کہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ دوسری بات ذکر بالجہر کے بارے میں، تو انہوں نے بھی دبے لفظوں میں اعتراف کر لیا۔ اچھا، کہتا ہے کہ ایک طرف سے تو تم کہتے ہو زور زور سے نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے کہتے ہو کہ خود احمد رضا خان بریلوی نے منع کیا ہے۔ بھائی یہی تو دلیل ہے نا کہ کشمیری بریلوی نہیں ہے، تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ احمد رضا خان صاحب کا مذہب ہے کہ زور زور سے نہیں پڑھنا، اور ساری وادی میں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ بریلوی مذہب ہے؟ نہیں۔ یہی بات تو آپ کے قادری صاحب نے بھی کہی تھی کہ احمد رضا خان صاحب اس کے خلاف کہتے ہیں، اس کے خلاف تم نے احتجاج کیا، اس کے خلاف تم نے تقریر کی، احتجاج کیا اس کے خلاف۔ بہرحال یہ کشمیری بریلوی نہیں ہے۔ میں اس پر ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ جو کشمیر میں جو چیزیں رائج ہیں نا، یہ بالکل ایک علیحدہ مسلک ہے، یہ بالکل ایک علیحدہ شے ہے، یہ بریلوی نہیں ہے، اور ان کو سمجھانے سے سمجھ بھی جاتے ہیں۔ یہ جو ہیں استانوں پر ہیں یا میلاد کی ریلیوں میں ہوتے ہیں یا مسجدوں میں ہیں، نہ یہ بریلوی فکر پر ہیں، نہ یہ احمد رضا خان کو جانتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جن جلسوں کی بات کرتے ہیں نا، اور پھر وہاں کہتے ہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت، اچھا یہ جو وہاں نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری عوام ہے، میں اسی جلسے میں تقریر کروں گا، مجھے بنائیں عام عوامی جلسہ۔ ایسے نہیں کہ پہلے تم نے کوئی گرما کے رکھا ہو ان کو کہ وہ دیکھو کون آ رہا ہے، ایسے نہیں، ٹھیک؟ تو کچھ گنڈوں کو تم نے ساتھ رکھو، نہیں۔ وہ جو لوگ تمہارے جلسوں میں ہوتے ہیں نا، ان کے جلسوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں وہی لوگ جب اپنے اپنے علاقوں کو لوٹتے ہیں تو دیوبندی ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، شام کو فضائل اعمال کی تعلیم سنتے ہیں۔ وہی لوگ جب حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی دامت فیض العالیہ تقریر کرنے جاتے ہیں تو تقریریں سنتے ہیں ان کی، حضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب کی سنتے ہیں، مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی سنتے ہیں، دیگر ائمہ مفتیان کرام کی سنتے ہیں، میری تقریریں سنتے ہیں، بھائی سب کی تقریریں سنتے ہیں۔ جو استانوں پر طبقہ ہے، جب ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے عزت اکرام کے ساتھ ملتے ہیں، اور بریلویت تو یہ کہ کافر ہیں، ٹھیک، وہ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بریلویت نہیں ہے۔ میں اسی جلسے میں عقیدہ حیات النبی پر تقریر کروں گا اور کہوں گا کہ ہمارے علماء اکابر نے کیا لکھا ہے، وہی لوگ تھانوی زندہ باد کہیں گے، وہی لوگ نا، کیونکہ جب ایک مولوی صاحب سامنے کھڑے ہیں، خطیب صاحب سامنے کھڑے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے بڑے تھے احمد رضا خان صاحب، اس نے یوں کیا ہے اور یوں کیا، اس کی تعریف کرتا ہے، تو سامنے والا سمجھتا ہے کسی ولی کا نام لے رہا ہے، بیچارہ دکاندار ہے مولا، اس کو کیا پتہ، وہ کہتا ہے زندہ باد، یہ کہتے ہیں بریلوی ہے۔ بھائی اسے کیا پتہ؟ جب میں ان کے سامنے تقریر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں تھانوی زندہ باد، وہ کہتے ہیں نعمان زندہ باد۔ اور میں آپ کو کئی ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں میں گیا ہوں اور وہاں پھر وہ لوگ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، بھائی عیاں بات ہے۔ لہٰذا یہاں کشمیری عوام بریلوی نہیں ہے۔ آپ ورگلا رہے ہوں کہ تم بریلوی ہو، نہیں ہے کوئی بھی یہاں بریلوی سوائے تم 2.5 آدمیوں کے، اور تم بھی وضاحت کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ اچھا چلیے آگے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ عقیدہ کا انہوں نے کر دیا، اس کا یہ کریں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ذکر بالجہر اس کا بھی کر دیا، الفاظ بھی ضروری نہیں۔ پھر یہ ہم سے کہتا ہے پھر تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ میں ژےٚ پڑھوں، وہ پلوم گوڑ ٹھک کر درواز کہ میں بوز گوڑ، ارے بھائی کیا کرتے ہو؟ اچھا تھکن تو ہن پڑھ کہ بچھوس پرا نہیں، ہم جب پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اوراد فتحیہ ہمارے معمولات میں شامل ہے، اور از اول تاخر پڑھتے ہیں، آخر کے جو اس میں وہ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ٹھیک عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہم الگ سے پڑھتے ہیں، اپنی معمولات میں پڑھتے ہیں الگ، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، ہمارے اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور جب درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جو کوئی ایک مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی مرحمت اللہ سے امید ہے کہ ہماری سلاموں کا بھی جواب فرما دے۔ تو ہم تو پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام، ہم عرض اعمال کے بھی قائل ہیں لیکن اجمالی، تفصیلی نہیں۔ ہمارے شاہ صاحب حضرت علامہ انور شریف اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ عرض اعمال اجمالی کے ہم قائل ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی اور بحث کر لیں گے۔ تو ہمیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پھر پڑھتے کیوں ہیں صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ تم اچھا تمہیں میں اگر اس میں پوچھوں تم نے آج تک کتنی تقریریں توحید پر کی ہیں؟ ہاں شکیل صاحب بتائیں نا کہاں کہاں کی ہے، کتنی کی ہے، اور کیا کیا بتائے، وہ تقریر ہمیں بھیجیں ہم بھی سنیں گے کیا کی ہے۔ تمہارا توحید کا واسطہ کیا ہے؟ تو کب کرتے ہو تم توحید بیان؟ نہ کب کرتے ہو، کہتے ہیں ہم تو توحید مانتے ہیں، ٹھیک، تو کرتے کب ہو تم توحید بیان؟ کتنی تقریریں ہیں تمہاری توحید پر؟ ہم بھی دیکھتے ہیں کتنی توحید بیان کی ہے، کہاں کہاں کی اور کیا کی ہے۔
اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی ضمناً بات آ گئی تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. تم نے موضوعات کتنے بنائے ہیں توحید پر, کیا ہے تو کیا واٹ توحید سے ہمیں کہتے ہو تم الصلاۃ والسلام علیک رسول کیوں نہیں تم نے پڑھا ہے, حالانکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ الفاظ ضروری نہیں ہے, پھر بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے تم نے پڑھا کیوں نہیں, حالانکہ میں نے کہا نا تمہارے محتاج نہیں ہے, لیکن توحید تو بنیاد ہے, تو تمہارا توحید کے ساتھ کیا واسطہ, تم نے کتنی تقریریں کی ہیں توحید پر. چلیے آگے. اچھا ایک اور بات کی تھی آواز کی. میں نے اس میں کہا تھا کہ جب ان کے پاس مولوی صاحب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لہری مانچو سمانا, اور پھر میں نے کہا تھا کہ میں شانی لہر تک آپ بھی کہتا ہوں نہیں آتی ہے, کیا پریشانی ہے, مجھے نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ نعمت کی اس نے حقارت کی ہے, یہ نعمت ہے اور اس نے حقارت کی ہے. تمہیں کیسا پتہ لگ گیا بھائی حقارت ہے؟ میں نے آواز کی حقارت نہیں کی, اس آواز میں وہ جو جھوٹ بولنا چاہتا ہے میں نے اس کی حقارت کی کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور طرز میں بول رہا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے اور یہ ترنم میں بول رہا ہے اور لہری مانچو بنا. میں نے اس کی حقارت کی, ترنم کی. ہاں اچھی آواز, اور اچھی آواز تم نے سمجھا کس کو ہے, ایک لہری. اگرچہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن صرف اتنی ہی اچھی آواز نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میری آواز تمام اہل سنہ والجماعہ اہل حق کو اچھی لگتی ہے, اور ان کو اس سے اگر میری آواز وہ رات میں بھی ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو جھوم اٹھتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, اور جب بھی ویڈیو جائے گی تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے اس وقت میری آواز سن کر, ہے نا. تو اب مسئلہ ہے اگر یہی بس چیز ہے کہ آواز بڑی زبردست ہے, پھر تو وہ جو سنگرز ہیں, گانے والے ہیں, نیرت و رشید حفظ سے کیا پریشانی ہے. تو صرف آواز شے نہیں ہے بھائی, بتا کیا رہا ہے اس آواز میں, مسئلہ یہ ہے بتا کیا رہا ہے. پھر اگلی بات اس نے کہا کہ تم اس نعمت سے محروم ہو, تو اگر حضرت ترنم ہی کا مسئلہ اصل آواز ہے پھر تو خود آپ بھی محروم ہیں. میں چھن آز تان چون کا بیانہ ترنمس مز بوزمت, اگر ایمو چھو کیا پریشانی چھ, نو جواب کر ترنمس مز ریکارڈ. کیا پریشانی ہے, اگلا جواب ترنم میں ریکارڈ کرنا تو سارے سن کہنا نہیں میرے پاس نعمت ہے, زبردست مزہ آئے گا مجھے بھی سننے میں, سامعین کو بھی. کیا بیکی باتیں کرتے ہو. اچھا چلیے آگے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس میں ایک اور یہ بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے مصطفیٰ رضا خان صاحب نے حج کے ساقط ہونے کا. اس نے اس میں کہا جی نعمان نے دھوکہ کیا, نعمان نے یہ کیا, نعمان نے وہ کیا. نعمان صاحب نے کہا, اچھا مجھ پر ایک غلط بات باندھی. میں نے کہا تھا اپنی تقریر میں ایم رسالک مقصد چھو, ایم رسالک مقصد چھو, اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعمان نے کہا آتھ رسالس من چھو لکھت, حالانکہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا. احباب میری تقریر سنیں, میں کہہ رہا ہوں اس رسالے کا مقصد ہے جب تک سعودی حکومت ہے تب تک حج نہیں کرنا. میں لفظ استعمال کرتا ہوں مقصد. یہ کہتا ہے کہ نعمان نے کہا اس رسالے میں لکھا ہے. تو مولوی صاحب لفظ مقصد اور لفظ لکھا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آپ نے مجھ سے کہا تھا تم نے کس ڈکشنری سے یہ لفظ لیا ہے, اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے کس ڈکشنری سے یہ لفظ لیا ہے. میں نے تو مقصد کہا تھا, اور مقصد ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں ہو, یہ ضروری چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. اچھا میں نے پھر اس میں ایک عبارت پڑھی تھی, میں نے وہ صرف ایک عبارت پڑھی تھی تنویر الحجہ نامی رسالے سے. مصطفیٰ رضا خان صاحب کا رسالہ ہے تنویر الحجہ, میں نے وہ دکھایا بھی تھا. اس میں نے عبارت پڑھی تھی وہ, اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں, وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں مختصراً یہ ایک پڑھ دیتا ہوں. اب ستم دیکھیے, جو عبارت میں نے پڑھی نا انہوں نے صرف وہ ہائی لائٹ کی اور دیکھا اس میں لکھا ہے نجدی لعین کا فتنہ, اس میں سعودی حکومت نہیں لکھا, اور اس میں لفظ لکھا ہے فتنہ, اور فتنے کا معنی ہے کہ وہاں قتل و غارت چل رہی تھی. اس لیے مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کہا کہ وہاں حج ساقط ہے. اب چونکہ معاملات پرامن ہو گئے ہیں لہٰذا اب ایسا حکم باقی نہیں ہے. دھوکہ دیا شکیل مصباحی نے عوام کو, اور اس سے پہلے بھی جس نے یہ بات کہی تھی یا لکھی تھی اس نے دھوکہ دیا ہے عوام کو, غلط کیا ہے. جتنی عبارت میں نے پڑھی تھی, اب دو ہی چیزیں ہیں, یا تو انہوں نے خود تنویر الحجہ نہیں پڑھا رسالہ, یا پڑھا ہے. اگر پورا رسالہ خود نہیں پڑھا یہ گو گھٹکار, یہ گو غضب کہ جتنی عبارت نعمان نے پڑھی. اچھا یہ منش یقین کہ تیل آشیت سے اگر ایم علاوہ ہے تیل پڑھتی دے, ٹھیک, پھر تو میری تکلیف میں چل رہے ہو. اور اگر پورا رسالہ آپ نے پڑھا ہے اور پھر آپ نے لوگوں کو ایسا بتایا, پھر سری دھوکہ دیا ہے. میں اسی تنویر الحجہ سے عبارات پڑھتا ہوں, عوام فیصلہ کرے, اور جو ان کے معتقد عوام آئے وہ ان سے پوچھے کہ تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا. مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تم نے کیا کہا. سنیے مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں. یہی تنویر الحجہ نامی رسالہ, وہ تو وہاں میں نے تھوڑی سی عبارت پڑھی تھی نا, اب میں کچھ اور عبارات اسی رسالے سے سناتا ہوں, آپ فیصلہ کیجئے گا. کیا ابن سعود کے بازو قوی کرنا اس مخذول و مطرود کے نیچے حرمین محترمین پر
اور زیادہ جمنے کا سبب ہونا اور سانپ کو دودھ پلانا یہ کوئی ہلکی بات ہے؟ یعنی کہتا ہے اگر تم حج کرنے جاؤ گے، اس سے جو وہاں کی ابن سعود کی جو حکومت، ابن سعود جو وہاں یعنی وہ جو برسر اقتدار ہے نا، ان کے بازو قوی ہوں گے، ان کے بازو کیا ہوں گے؟ قوی ہوں گے۔ یہ وجہ کہہ رہا ہے اگر تم جاؤ گے ان کے بازو کیا ہوں گے؟ قوی، اور یہ سانپ کو دودھ پلانے کے مترادف ہے، ٹھیک؟ آگے کہتے ہیں بالجملہ روشن نصوص واضحہ جلیہ جلیلہ یہ امر ظاہر و باہر ہو گیا کہ جب تک نجدی لعین علیہما علیہ کا فتنہ حجاز مقدس پر ہے اس وقت تک حج ادائے حج فرض نہیں، ٹھیک؟ اب اتنی میں نے عبارت پڑھی تھی، اس سے اوپر کیا لکھا تھا؟ اس سے اوپر لکھا تھا کہ جب وہاں جاؤ گے تو اس کو کیا پہنچے گی؟ تقویت پہنچے گی۔ اگر صرف قتل و قتال کا مسئلہ تھا، اگر صرف وہاں یہ مسئلہ تھا تو اس کا کیا معنی کہ یہ سانپ کو دودھ پلانے کے مترادف ہے؟ اس کا کیا معنی کہ ان کے بازو قوی کرنے ہیں؟ اس کا معنی کہ اگر تمہارے وہاں جانے سے ابن سعود کے بازو قوی ہوتے ہیں تو حج کیا ہے؟ ساقط ہے۔ بتائیے آج جب یہ وہاں حج کرنے جاتے ہیں تو ان کے بازو قوی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ تو پتہ چلا فتویٰ آج بھی موجود ہے یہ پوری عبارت پر۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، کیا پتہ اس میں بھی کوئی لفظ نکالیں؟ ایک اور عبارت سن، اسی میں اسی تنویر الحجہ میں مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 24 تنویر الحجہ کہتے ہیں ہر مسلمان جانتا ہے اور اپنے سچے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہما علیہ کے اخراج کی ہر ممکن سعی کرنا اس کا فرض ہے۔ یعنی حرمین شریفین سے ان کی حکومت کو باہر نکالنا یہ ہر مسلمان کا کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی ہر بریلوی کا فرض ہے، مسلمان تو انہی کو مانتے ہیں نا، تو یہ ہر رضا خانی کا فرض ہے، ٹھیک؟ اور یہ بھی ہر ذی عقل پر واضح ہے کہ اگر حجاج نہ جائیں تو اسے تارے نظر آ جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر حجاج نہ جائیں تو اسے تارے نظر آئیں۔ کیا مطلب؟ کہ تم جب حج کرنے نہیں جاؤ گے تو ان کی وہ جو اکنامی ہے نا تو اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ہاں تو کہتے ہیں جب نہیں جاؤ گے تو وہ نظر آ جائیں گے، نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں، آپ کے ہاتھ میں اور کیا ہے؟ یہی ایک تدبیر ہے جو انشاءاللہ کارگر ہوگی، اب آپ ہی پر فیصلہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہائے ہائے کتنا درد بھرا لہجہ ہے مصطفیٰ رضا خان کا، اپنے بریلیوں سے کہتا ہے او تم وہاں جاتے ہو ان کے پاؤں مضبوط کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس بس ایک ہی طریقہ ہے، ہم یعنی مفہوم ہے اس کا، ہم بیکاٹ کریں گے وہاں کا، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، یعنی منافلیم ڈھائی ملکہ سن حج کرنے کی ہنت تمن کے خرابی تھے۔ تو یہ وہ کہتا ہے، یہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کے پاؤں وہاں سے اکھاڑنے ہیں، اور اس کی سعی کرنا، اس کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض، یعنی ہر بریلوی پر فرض ہے۔ اور جب حجاج وہاں نہیں جائیں گے تو سخت نقصان اٹھائیں گے۔ تو بتائیے جب آج تم وہاں جاتے ہو تو یہ کنڈیشن تو اب بھی موجود ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا قتل و قتال کی نہیں، مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بازو قوی ہوتے ہیں، ان کو اکھاڑنا ہے، اور یہ ابھی بھی یہ صورت وہاں علت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ رضا خان صاحب کا فتویٰ تمہارے گلوں میں اب بھی پڑا ہوا ہے، تمہیں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک؟ آگے چلیے، یہی مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں کیا ایسوں سے معاذ اللہ ایسا سوال، اب بریلیوں سے کہتا ہے، سنو تمہارا مصطفیٰ رضا خان کیا کہتا ہے کیا ایسوں سے معاذ اللہ ایسا سوال نہیں ہو سکتا کہ جب تم پر حج فرض نہ تھا، اب امان کی بات سننا، کہتے ہیں نا امن، کہتے ہیں امن سننا، امن کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں امن ہونے کے باوجود بھی نہیں جانا ہے، مسئلہ ہی ختم۔ کہاں کہتا ہے؟ سن شکیل محترم سنیے، کہتے ہیں کیا ایسوں سے معاذ اللہ ایسا سوال نہیں ہو سکتا کہ جب تم پر حج فرض نہ تھا تو تم نے وہاں جا کر ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے دشمنوں کو کیوں مدد پہنچائی؟ ہائے ہائے، یہ وہ سوال دن ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد رہے وہ جن پر امن ہوتی، جن پر امن ہوتی تو حج کو جانا لازم ہوتا، وہ بھی اس دن سے خوف کریں جب وہ رحمان جو قہار بھی ہے اگر ان سے سوال کرے کہ جب انہیں التوا و تاخیر کی اجازت تھی، ہمارے بندگان خاص تمہارے اماموں کا قول، ہمارے ناچیز بندے تمہارے خادم مصطفیٰ رضا نے تم تک پہنچا دیا تھا، پھر بھی تم نہ مانے اور تم نے ہمارے اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا مال لٹوا کر مدد پہنچائی، ہمارے مقدس شہروں پر ان کا نجس قبضہ اور بڑھا دیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ ہائے 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 ہائے۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تم سے پوچھے گا کہ اگر تو مصطفیٰ رضا خان ورمت اوسنو او تاخیر سا چھو اجازت اور ما گچو پر امن حالات مزتے، کہ اگر کہاں ونان کوئی کہتا ہے نا کہ حالات ٹھیک ہیں، نہیں، اللہ کہیں گے کہ اگر
تاخیر کی اجازت تھی، مصطفیٰ رضا خان نے کہا تھا تم نے اپنا مال خرچ کر کے ان کو مدد کیوں پہنچائی، ان کی حکومت کو تقویت کیوں پہنچائی؟ میں بریلویوں سے کہتا ہوں، دنیا کے ہر آدمی سے کہتا ہوں، بھائی اسے سوال کرتا ہوں، جب آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی حکومت کو تقویت پہنچتی ہے نا؟ پہنچتی ہے۔ اب مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک، اگر آج وہ نہیں ہے، یہ تو آج بھی ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ تو عالم کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، اس پر تو حوالے جات کی ضرورت بھی نہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ کیا بریلوی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ الگ جماعتیں کرتے ہیں نا، اعلان کرتے ہیں کہ ہم الگ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ان کو اب بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں، عقائد و نظریات کے اعتبار سے ویسا ہی سمجھتے ہیں، اور حکومت کن کی ہے؟ انہی کی ہے۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جب مصطفیٰ رضا خان نے کہہ دیا ہے، تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تاخیر کر سکتے ہو اور تم پر ابھی فرض نہیں ہے، ٹھیک، انہی حالات میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اور اللہ پکڑے گا۔ اس کا معنی جو بریلوی آج تک حج کرنے گیا ہے وہ اس کو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ قہار بھی ہے، قہر کرے پروردگار، کیا کرے؟ جو اللہ رحمان ہے وہ قہار بھی ہے۔ جو بریلوی حج کرنے گیا یا جائے گا اس پر مصطفیٰ رضا خان صاحب کے بقول اللہ کا قہر ہوگا اور اللہ اس پر قہر کرے گا۔ یہ چھو عالمیہ کہ کاشر، اچھا ٹھیک، کشمیری بریلوی ہیں، کشمیری بریلوی ہیں۔ آپ کشمیریوں سے کہو گے تُہۍ ؤنِو کٲشرٮ۪ن کہ حج چھُن تۄہہِ فرض کینٛہہ اور یُس تور گژھو ژٕ وَنکھا بٕڑس، ژٕ وَنکھا بُزرگس، ژٕ وَنکھا کاکس کہ اگر ژٕ حج کرنہِ گوٚکھ ژےٚ کری قہر، سُہ قہرٕے کٔرِو تُہۍ مولوِین رٔٹِتھ نیبرٕ کٔرِتھ، ملو دفعہ گٔژھِو ییٚتٮ۪تھ، بہٕ گژھٕ حج کرنہِ بیٚیہِ کٔرِم قہر پروردگار۔ یہ جو عالمیہ، لہٰذا یہ ہے بریلویت۔ کیا آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں تھا، قتل و قتال تھا؟ ہاں وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، مصطفیٰ رضا خان صاحب نے بیان کی ہو کہ قتل و قتال بھی ہے، لیکن صرف اتنی ہی وجہ نہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنی ہی وجہ نہیں، یہ بھی وجہ ہوگی، انہوں نے بیان کی ہوگی کہ وہاں قتل و قتال ہے، لیکن صرف یہی وجہ نہیں بلکہ یہ بھی وجہ کی ہے، بیان کی ہے کہ اگر تم ان کے پاس جاؤ گے ان کی حکومت کو تقویت پہنچے گی، جب اجازت دی گئی ہے تو اللہ تمہیں پکڑے گا، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو انہوں نے تعویلات، اور اسی رسالے میں نے کوئی اور رسالہ نہیں لیا، اسی رسالے میں یہ جو میں نے آخری عبارت پڑھی تھی تنویر الحجہ صفحہ نمبر 25 الغرض، بزرگوں یہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ تنویر الحجہ کا مسئلہ بریلویت یہ ہے، رضا خانیت یہ ہے کہ حج کو جو آپ جائیں گے تو ان کو تقویت پہنچے گی، اللہ آپ کو پکڑے گا، اللہ آپ پر قہر کرے گا، یہ بریلویت ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کس سے تم اس پر دستخط لوگے، اور کشمیر میں کون کون ہے تمہارا ایسا بریلوی؟ پھر یہ بات میں نے کہا تھا کہ بریلویت یہ ہے کہ سب کو کافر کہنا ہے، یہ کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کی بات کا مقصد ہے سب کو نہیں کہتے، اور ہمارے 4 بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو اس نے اس میں کافر باور کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تمہارے وہ جو 4 بڑے ہیں، اگر میں نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو حلہ برپا کر دیں گے، اور یہ اعلان اللہ کے ولیوں کو، ان عاشقان رسول کو، ایسے اللہ کے ولی کبھی تفصیل کروں گا، ابھی تو انشاءاللہ اور بات آئے گی میں تفصیل کروں گا، ایسے اللہ کے ولی جو احمد رضا خان صاحب نے دھوکہ دیا تھا اور وہ چال چلی تھی اور ان پر فتوی کفر چلانے کی وہ جو ناپاک کوشش کی تھی اسی کے گلے پڑ گئی، اور ایک ایک ثابت کروں گا۔ میں نعمان، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ایک فتویٰ جو اس نے ہمارے بزرگوں پر، ان 4 بزرگوں پر لگایا تھا، وہ 4 فتوے اس کے سر پر آ کر کے گرے، اور ایک کر کے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تو ابھی بہت زیادہ لمبی تقریباً ویڈیو ہو گئی ہے، تو عبارت اکابر پر تفصیلی کبھی بحث کروں گا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے پھر عبارات کچھ آخر میں پیش کی ہیں، یہ گوتے پرون عادت نوان کی 100 سال سے عبارات پیش کر رہے ہیں، یل نے یہ من کہیں چُھتا گا ام سنا عبارات ایک لکھت عبارات تھاپ سنا کرت۔ او بھائی مسئلہ ہے بریلویت کا، میں نے کہا کہ کشمیر بریلویت نہیں، یہ موضوع ہے، یہ کہاں چلا گیا؟ ان عبارات پر۔ یہ 100 سال سے ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے، لیکن ان بزرگوں نے نہیں کی۔ جہاں تک بات تحذیر الناس کی اور حفظ الایمان کی، اور اس نے پیش کیا ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ وہ ہاں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہے، وہ عبارات اکابر کا مسئلہ ہے، وہ ایک علیحدہ شے ہے۔ اگر آپ کو عبارات اکابر پر بحث کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں تیار ہوں، لیکن طریقہ کیا ہوگا سن لیں۔ ایسا نہیں کہ تم ایک ساتھ 5 6 7 عبارات لے آؤ کہ ان کا جواب دو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ایک بات طے کریں، آپ ایک عبارت طے کریں جس کی آپ چاہیں بزرگوں میں سے، ایک بزرگ کی ایک عبارت، ہاں، لیکن وہ اس سے علیحدہ، اس میں نہیں لانا۔ اگلی جب ویڈیو بناؤ گے نا 2 علیحدہ ویڈیو بناؤ، اس موضوع کو علیحدہ رکھو اور عبارات اکابر کے موضوع کو علیحدہ رکھو، اس کو تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، خلط مبحث نہ ہو، لوگ پریشان نہ ہوں۔ آپ ایک ہمارے بزرگ کی ایک عبارت طے کریں کہ بھائی اس پر بات کرنی ہے،
میں آپ کی ایک عبارت طے کرتا ہوں، ٹھیک، آپ وہ پیش کریں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں، چلتا رہے گا مثلا لوگ خود سمجھ جائیں گے کیا جلد بازی ہے، چلتا رہے گا کام، یہ تو بے کیا کالا۔ جہاں تک بات ہے تحذیر الناس کی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نے عبارت پیش کی ہے، اس پر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہمارے بزرگوں کی عبارات میں دھوکہ کیا، ٹھیک، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں ہمارے بزرگوں کی عبارات تھی، اس کا عربی میں وہ تعریب کی اس کی، پھر گیا وہاں کیا اسے کہتے ہیں عرب گیا، وہاں کے علماء کو کہا، پہلے لیا مرزا غلام احمد قادیانی کا نام، تاکہ پھر لیا ایک اور کا نام، پھر ہمارے اکابرین کا نام لیا، کہا کہ دیکھو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ اب وہ عرب علماء اس وقت ان سے ویسے واقف نہیں تھے اور اردو ان کی زبان نہیں تھی، اس نے عربی میں تعریب کی تھی اس کی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جب جس کے یہ عقائد ہیں تو وہ تو کافر ہے، تو جس کے یہ عقائد ہیں وہ تو کافر ہے۔ لیکن پھر جب معاملہ یہاں پہنچے، یہاں ہمارے علماء کو پتہ چلا، تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ، ہمارے علماء نے رابطہ کیا، مولانا مدنی وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر وہاں کے علماء نے کچھ سوالات بھیجے یہاں ہمارے علماء کے پاس کہ ان سوالوں کے جواب دو، تو ان سوالات کے جوابات مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے، اور جب وہ جوابات ان کے پاس پہنچے، انہوں نے ان پر تقاریض لکھی کہ یہ تو اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے، مسلمان کی تو بات ہی نہیں۔ تو احمد رضا خان صاحب یہاں سے وہاں گئے دھوکہ دینے کے لیے، اور غلط طور پر وہ پیش کیا، پھر علماء عرب نے ان کی تائید کی ہمارے علماء کی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ احمد رضا، اب انہوں نے ہمارے بڑوں کو کافر تک باور کیا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں۔ یہ اپنے ان کو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں نا، جھوٹے سے جھوٹا ہو، مکار سے مکار ہو، دھوکے باز سے دھوکے باز ہو، جب وہ مدینہ جاتا ہے نا تو تباہ کر لیتا ہے، کہتا ہے نبی کا شہر ہے، کہتا ہے نا مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، ڈرتا ہے، اگر کچھ کرتا بھی ہے تو وہاں سے واپس آ کے کرتا ہے، وہاں ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے، امس آس یِژھ اعلیٰ وٲنج، یہ ہندوستان سے وہاں گیا جھوٹ بولنے کے لیے، قصد کر کے گیا جھوٹ بولنا ہے، یہ گئی اعلیٰ وٲنج آسٕنۍ، اور یِژھ اعلیٰ وٲنج گژھِ اعلیٰ حضرت سے آسٕنۍ، یہ گژھِ نہٕ ادنیٰ حضرتس آسٕنۍ، یہ چھُ مسئلہ، یہ ہے معنی اعلیٰ حضرت کا۔ بہرحال تو احمد رضا خان صاحب نے وہاں گڑبڑ کی۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس نے جو تحذیر الناس کی عبارت پیش کی نا مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، یہ چاہتا ہے کہ نعمان اس بحث میں لگے، ابھی عبارت اکابر کی بحث آ جائے گی، وہی پرانا ناٹک ان کا شروع ہو جائے گا، ہم جواب دینا شروع کریں گے، یہ کہیں گے نہیں یہ ہے، ہم کہیں گے نہیں یہ ہے، بحث یہاں آ جائے گی، اور جو میرا اصل موضوع تھا یہ لوگوں کو وہاں سے ڈائیورٹ کرنا چاہتا، وہ میں کرنے نہیں دوں گا۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں جو عبارت نقل کی ہے تحذیر الناس کی، میں شکیل صاحب کو چیلنج کرتا ہوں وہ عبارت تحذیر الناس سے ویسے ہی نکال کے دے جیسے احمد رضا خان نے لکھی ہے، اردو بھی ہے نا اس کے ساتھ۔ حسام الحرمین میں آج جب چھپتی ہے تو ایک میرے پاس جو موجود ہے اس میں ایک صفحے پر عربی ہوتی ہے اور ایک صفحے پر اردو ہوتی ہے۔ میں شکیل صاحب اور دنیا بریلویت کو کہتا ہوں کہ جو عبارت احمد رضا خان صاحب نے ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تحذیر الناس کے نام پر کہاں نقل کی ہے؟ حسام الحرم، وہ عبارت تحذیر الناس سے ویسے ہی نکال کے دو ایک ہی جگہ، ٹھیک، اگلی ویڈیو میں نکال کے دینا۔ ایک بات، دوسری بات، پھر احمد رضا خان صاحب نے دوسرا اعتراض کیا ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ پتہ کیا کہا، یہ فتویٰ اس نے پیش کیوں نہیں کیا حضرت گنگوہی پر اعتراض؟ احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پاک جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فتویٰ آج تک دیا ہی نہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے کہا فتویٰ چھپا ہے گنگوہی کا، ہم پچھلے 100 سال سے پوچھ رہے ہیں کہاں ہے وہ فتویٰ آج تک دریافت نہیں ہوا۔ احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیا، یہ آج تک کہہ رہے ہیں، حضرت گنگوہی تو خود لکھ رہے ہیں، فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، حضرت گنگوہی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کو کہے بالفعل جھوٹ بولتا ہے یہ تو کفر ہے۔ جب ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ یہ کفر ہے، اور اس کے نام پر جو احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ اس کے نام پر بتایا کہ اس نے ایسا فتویٰ دیا، وہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے کبھی دیا ہی نہیں، یعنی وہ موجود ہی نہیں ہے ایسا فتویٰ کبھی، ٹھیک، تو یہ کہہ رہے نہیں 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 ہے تو کہاں ہے، ٹھیک، اس نے دیا ہے۔ تو اب کہتا ہوں بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا تو احمد رضا خان صاحب اپنے بڑے بھائیوں کے غار میں چھپا کے چلے گئے، ٹھیک، یا اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ دنیا میں تو فتویٰ موجود ہی نہیں ہے، تو وہ دکھاؤ۔ دوسری بات، احمد رضا خان صاحب نے حسام الحرمین میں جو فتویٰ حضرت گنگوہی کے ذمہ لگایا ہے وہ فتویٰ نکال کے دو، کہاں ہے وہ فتویٰ؟ جھوٹ بولا ہے اس نے ہمارے حضرت گنگوہی پر۔ اب عبارت ہے حفظ الایمان کی، جس پر یہ بہت کرتے ہیں، میں تمام بزرگوں کو اور ساتھیوں کو اور سننے والوں کو دعوت دیتا ہوں، اس عبارت پر بہت مناظرے ہوئے ہیں،
اور الحمدللہ وضاحت کی ہمارے علماء نے، اس عبارت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ دھوکہ دیتے ہیں چونکہ عوام اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتی۔ میں نے سکول کے کچھ لوگوں، کالج کے کچھ لڑکوں کو میں نے منطق کے کچھ اسباق پڑھائے اسی لاک ڈاؤن میں، فون پر پڑھائے۔ جب میں نے منطق کے اسباق پڑھائے، انہی میں سے جب محصورات اربعہ کی بحث آئی نا، محصورات اربعہ کی بحث میں نے ان کو علم غیب کا مسئلہ تھوڑا سمجھایا۔ اسی علم غیب کے مسئلے میں نے حفظ الایمان کی عبارت ان کو سمجھائی، چونکہ وہ تھوڑے بہت وہ اصطلاحات سے واقف ہو گئے تھے۔ تو جب میں نے ان کو عبارت سمجھائی نا، اللہ گواہ وہ ہنس پڑے۔ تو وہ ادھوم کیا مناتے میں تو عالمیہ، تو وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں بھائی ہم کو یہ کچھ دنوں کے سبق سے سمجھ آ گیا، وہ تو خود کو مولوی کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، ہنس پڑے بریلویوں پر کہ ان کو حفظ الایمان کی عبارت سمجھ نہیں آئی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، ایک مناظرہ ہوا ہے، مولانا منظور نوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا بریلی جا کر، ان کے گھر میں جا کے مناظرہ کیا تھا، مولوی سردار سے کیا تھا۔ وہ مناظرہ چھپا ہوا ہے، فتوحات نعمانیہ میں بھی چھپا ہوا ہے، الگ بھی چھپتا ہے، اس کا نام ہے فتح بریلی کا دلکش نظارہ۔ وہ مناظرہ، اس کی PDF بھی موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس اصل بھی موجود ہے، جو صاحب لینا چاہیں وہ پھر ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ممکن ہوا تو بھجوا دیں گے اس کی PDF۔ فتح بریلی کا دلکش نظارہ، اس میں دیکھیں کہ اس عبارت پر جو بریلی میں ان کے گھر میں جا کر کے مناظرہ ہوا تھا، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولوی سردار کے درمیان، کیا وضاحت ہوئی ہے اس مناظرے میں۔ میں نے جب اس عبارت پر پہلی بار، بہت سال پہلے میں حفظ کرتا تھا، میں نے تیاری کی تھی، میں نے بہت پھر اس پر تیاری کی تھی، اس زمانے میں نے پڑھی ہے، کیا کمال کا مناظرہ ہے، بالکل یعنی انصاف والوں کے لیے کوئی بچتا ہی نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں بچتی ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک مناظرے میں ایک مناظر نے ان کے کہا کہ اگر یہ عبارت گستاخی نہیں تو آپ ایسی ہی فتوحات نعمانیہ موجود ہے، آپ ایسی ہی عبارت مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں لکھ دیں تو ہم سمجھیں گے گستاخی نہیں ہے۔ مولانا منظور نعمانی لکھ دی مولانا منظور نعمانی نے لکھ دی، ہاکا بکا ہو کر رہ گیا، پھر بھی بات نہیں مانی، ان کو نہیں ماننا۔ یہ قسمی جھگڑالو کی ہے، جب ایک آدمی خود سامنے سے کہہ رہا ہے بھائی میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مثال لے لیجئے، ابھی ان کا ہے نا وہ اشرف جلالی پاکستان کا، اس کے منہ سے ایک لفظ نکل، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جھگڑالو ہیں، فتنہ پرور فسادی ہیں۔ اشرف جلالی نے وہاں یہ کیا، اس کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھیں، یہ اس کے منہ سے نکل گیا، خطا پر تھیں، ہاں ابھی چل رہا ہے وہ مسئلہ ان کا، خطا پر تھیں۔ انہوں نے وہ بھوال مچایا، اتنی یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک پر ان کے بڑے اتنی ننگی گالیاں، اتنے فحش واہیات اس پر الفاظ، وہ بیچارہ چلا رہا ہے۔ اس نے کانفرنسیں کی، اس نے تقریریں کی، کہا میں اجتہادی خطا کی بات کر رہا ہوں، میں اجتہادی خطا سوچو ونکس کریک دِوان ہو مے ہاوُن اجتہادی خطا، پھر وہ اس نے ٹھیک کہا غلط کا علیحدہ مسئلہ ہے، وہ اپنی وضاحت کر رہا ہے کہ میں نے کیا کہا، اجتہاد، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کو اہل سنہ سے خارج قرار دے دیا۔ یہ چھو تو پتہ وتے عادت کہ اس مانوی نہ میں چھو مانوی ات کیا بھائی، تو یہ آپ کی عادت ہے۔ پھر اس نے ایک اور بات کی تھی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے شاہ اسماعیل نے یہ لکھا ہے ہر مخلوق چھوٹا بڑا، وہ پتہ ہے کیا، او اللہ کے بندے، میں نے حفظ زمانے میں ان عبارات پر تیاریاں کی تھیں اور میں نے اس زمانے میں بریلویوں سے بحثیں کی تھیں، آج تک نہیں بھولے ہوں گے، تو وہ ابھی مجھے بحث کرنی بھی نہیں ہو اس پر۔ تو یہ اب میں نے کہا نا آپ ایک عبارت لائیں تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور، لیکن پھر میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ آپ کے بقول شاہ اسماعیل نے گستاخی کی، ٹھیک، اس نے گستاخی کی آپ کے بقول۔ اگر شاہ اسماعیل نے گستاخی کی، اس نے خود اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کیا ہوتا ہے، کافر، خود شکیل مصباحی نے اس ویڈیو میں اپنی کہا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر۔ جب شاہ اسماعیل کیا تھا، گستاخ، جب گستاخ، اور جن عبارات پر یہ بحث کرتے ہیں وہ عبارات احمد رضا خان صاحب کو معلوم تھی، انہوں نے اپنی رسالہ الکوکبۃ الشہامیہ میں ان کو جمع کیا ہے، میرے پاس موجود ہے رسالہ، فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے۔ ان عبارات کے معلوم ہونے کے باوجود احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ میں شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا۔ بتاؤ احمد رضا خان کیا ہوا اپنی عبارات پر؟ اگر شاہ اسماعیل کافر تھے، نعوذ باللہ گستاخ تھے، تو احمد رضا خان کیسے مسلمان بچتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ پتہ ہے انہوں نے اس پر بہانہ بنایا، اگر اگلی ویڈیو میں یہ بہانہ بیان کیا تو اس پر میں اور بات کروں گا، ابھی صرف مختصراً کہوں گا کہ شاہ اسماعیل نے تو توبہ کی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس نے بیچارے نے کیا کیا تھا جو وہ توبہ کرتا، ٹھیک، یہ غلط بات ہے۔ لیکن چلو اب تمہارے بقول، اگر تم آئندہ کہو گے تو پھر میں انشاءاللہ اس پر تفصیل بحث کروں گا اور حوالہ جات پیش کروں گا، انشاءاللہ یاد رکھو گے تم۔ یہ اگر شاہ اسماعیل نے کیا کی تھی،
تو ان کے بقول شاہ اسماعیل نے توبہ کی تھی اور احمد رضا خان صاحب نے اسی لیے تکفیر. تو آج تم ان پر زبان درازی کیوں کرتے ہو؟ صدیقہ تھا. سنو تضاد ہے. اگر تمہارے بقول شاہ اسماعیل نے توبہ کر لی تو پھر آج انہیں برا بلا کیوں کہتے ہو؟ تو کیا ہے یہ؟ پھر اس پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں. ان کی ایک کتاب ہے بریلویوں کی تحقیقات، اس میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کہا احمد رضا خان صاحب نے یعنی ان کے والد صاحب نے شاہ اسماعیل کی تکفیر اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کی عبارات میں اسلام کا پہلو تھا. یہ وہ کہتا ہے. مصطفیٰ رضا خان صاحب اپنے والد کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ شاہ اسماعیل کی عبارات میں کیا تھا؟ اسلام کا پہلو تھا. یہ کہتا ہے اسی لیے احمد رضا خان صاحب نے تکفیر نہیں کی. تو اب میں شکیل صاحب سے کہتا ہوں، یہ ان کی کتاب تحقیقات اس میں لکھا ہے. اب میں شکیل مصباحی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے جو دو عبارتیں آپ نے غالباً شاہ اسماعیل کی پیش کی، اب تم ہی اس میں سے اسلام کا پہلو نکال کے دو. مسئلہ ختم. یہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے ذمہ ہے کہ تم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارات سے اسلام کا پہلو نکال کے دو تاکہ تم اپنے بابا احمد رضا خان صاحب کو بچا سکو. تو یہ مسئلہ ہے جی. احمد رضا خان صاحب شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ نہیں ہوگا، آپ کے احمد رضا خان صاحب چلے جائیں گے، کیونکہ من شک فی کفرہ و عذابی فقط کفر، کہ جو شک کرے گستاخ یا کافر کے کفر میں، اس کے کفر میں، اور تو وہ کافر ہے. ٹھیک. اب جو گستاخ کے جو کافر کے کفر میں شک کرتا ہے وہ کافر ہے، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے. آپ نے بھی اپنی اس ویڈیو میں کہا. لہٰذا اگر شاہ اسماعیل سچ میں گستاخ تھا، احمد رضا خان نے اسے کافر نہیں کہا، تو احمد رضا خان صاحب بھی گئے. لہٰذا یہ میں نے بات عرض کر دی. خلاصہ کلام، کشمیر میں بریلویت نہیں ہے. یہ کہتا ہے ہم سب کی تکفیر نہیں کرتے، تو کن کی کرتے ہو؟ ان بزرگوں کی کرتے ہو نا. اب میں ایک بات کرتا، چلو میں جھگڑا نہیں چاہتا، اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو ہمارے 4 بزرگ ہیں نا جن پر تم تہمتیں لگاتے ہو، ان کی عبارات ہمارے تمام اکابر علماء کو معلوم ہے نا. کشمیر کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان کو عبارات معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، ہم کو پتہ ہے. ہم ان کو کفریہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہیں ہی نہیں کفریہ. غلط بات ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے، بلکہ ایک اور بات کہوں، ان کے اپنے عالم تھے مفتی خلیل برکاتی صاحب، پرانے عالم تھے، بریلویوں کے جید عالم تھے. وہ بھی پہلے ان عبارات کی بنیاد پر کہتے تھے کافر، خود کتابیں دیکھی نہیں تھی تو پچھلے بھروسے پر کہتے تھے. پھر جب انہوں نے خود ان کتابوں کو پڑھا، عبارات کو سمجھا، چونکہ عالم تھے، تو ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی. انہوں نے کہا ہم نے کن کو کافر کہا، یہ تھوڑے کفر ہے. پھر انہوں نے مستقل کتاب لکھی، انکشاف حق کے نام سے، میرے پاس موجود ہے، یہاں ملتی بھی ہے. اس میں تفصیل کر دی. میں بریلوی احباب سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کے مطالعہ کر لیں کہ اس نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ ہم تو اندھیرے میں تھے کہ ہم ان بزرگوں کی تکفیر کرتے تھے، کہاں ان کی عبارات میں کفر. تو بہرحال یہ جو بزرگ ہیں ہمارے یہاں کشمیر کے، ان کو عبارات معلوم ہے، لیکن یہ ان عبارات کو کفر نہیں سمجھ. اب ان کے بقول جو ان بزرگوں کو ان عبارات کو جاننے کے باوجود بھی کافر نہ کہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم سب کو نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کشمیر میں بہت سارے ایسے غیر مقلد بھی ہیں جو ان عبارات سے واقف ہیں، لیکن وہ اس بنیاد پر ہمارے بزرگوں کو کافر نہیں کہتے. جماعت اسلامی سے وابستہ احباب ہیں بہت سارے جو ان عبارات سے واقف ہیں، لیکن وہ ہمارے بزرگوں کو کافر نہیں کہتے. اور اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں، اور ہمارے سارے اکابر علماء ہیں. اس کا معنی کہ یہ تمام لوگ کافر ہیں. یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب اسی پر میں قاضی شکیل صاحب سے کہتا ہوں کہ اسی پر تم بریلوی یعنی کشمیری عوام کو کھڑا کر دو، میں مان جاؤں گا یہ بریلوی ہیں. یعنی حضرت اقدس مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی، حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی، حضرت اقدس مفتی مظفر حسین قاسمی، حضرت اقدس مفتی عبدالرشید مفتائی، ہمارے حضرت مفتی محمد ایوب، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے حضرت اقدس مفتی عبدالرحیم، مفتی اعظم بارہ ملا. تو یہ جتنے ہمارے اکابر ہیں، ہمارے شیخ، ہمارے بڑے حضرت مولانا حمید اللہ لون دامت فیوزہم العالیہ، یہ جتنے ہمارے اکابر ہیں یہ ان عبارات سے واقف ہیں. تو کرو تم کشمیری عوام کو اس پر کھڑا کہ یہ کافر ہیں یہ بزرگ. میں ان عبارات سے واقف ہوں. ارے بھائی، یہ جو خود کو بریلوی احباب سے، خود کو بریلویت سے یہاں منسوب کرتے ہیں نا، بہتوں کے تعلقات ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ہمیں جانتے ہیں، ہمیں فون وغیرہ کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں ان لوگوں پر. کہتے ہیں کہ یعنی میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بریلویت کی طرف خود کو منسوب کر رہے ہیں، وہ تو اصل میں وہ بھی بریلوی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو کشمیر بریلویت چلنے والی ہے نہیں بھیا.
یہ ہے بریلویت. اسی پر تم کشمیری عوام کو کھڑا کر دو. جو کہتے ہیں ہمارے جلسوں میں لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے جلسوں مجھے میسیجیں کرتے ہیں, یہ میں اس لیے باتیں کرتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر میں بریلویت نہیں ہے تو اتنے لوگ ہوتے ہیں. وہی لوگ حضرت اقدس مفتی نذیر صاحب کے بیانات بھی سنتے ہیں, مفتی مظفر صاحب کے بھی سنتے ہیں اور ادب و احترام کرتے ہیں, ان کو علامہ زماں سمجھتے ہیں. وہی ٹھیک ہے نا, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ بریلویت نہیں ہے یہاں, اور تم بریلویت پر یہاں کھڑا نہیں کر سکتے. چلو اسی پر تم یہ کر دو کہ وہ سارے لوگ ان بزرگوں کا تو میں نے نام بتا دیا ہے, تو کرو نا کھڑا, کرو کھڑا ان کو, تو ان پر بتاؤ کہ یہ کافر ہیں. پھر میں دیکھوں گا کہ کشمیری عوام تمہارے ساتھ کتنی ہے. یہ ہے بریلویت, یہ ہے بریلویت کا اصل روپ. وہ چیزیں جن پر تم عوام کو ورگلانا چاہتے ہو وہ بریلویت نہیں ہے. اور سمجھو عقیدہ حیات النبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارا عقیدہ ہے. حاضر ناظر کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کر دینا. آخری بات عرض کرتا ہوں, وہ بات یہ عرض کرتا ہوں, عبارات اکابر کی اس نے بات کی ہے. میرے بھائیو سمجھنا, اب جو بات کرنے لگا ہوں, آخری بات کرنے لگا ہوں, اس کو سمجھنا, غور سے سمجھنا, اچھی طرح سمجھنا. آپ بھی سمجھ لیں, یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. جب ہم بریلویوں پر اعتراض کرتے ہیں نا, تو ہم وہ اعتراض کرتے ہیں جس کا التزام بریلوی خود کرتے ہیں. سمجھنا, جب ہم کہتے ہیں بریلوی یوں کام کرتے ہیں, یہ غلط مانتے ہیں, تو بریلوی وہاں سے خود التزام کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہے. لیکن جو الزام بریلوی ہم پر لگاتے ہیں, ہم نے آج تک ان کا التزام نہیں کیا. یہ سمجھنا ہے. بریلوی ہم پر الزام لگاتے ہیں, یعنی بریلوی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں, نعوذ باللہ. اور بر صغیر میں جتنا کام ختم نبوت کا ہم نے کیا ہے تم نے کیا ہے, کس نے کیا ختم نبوت کا کام؟ تو اچھا, مجھے دنیا میں ایک دیوبندی دکھائیں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو, نعوذ باللہ. ٹھیک, یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ بچوں اور نعوذ باللہ پاگلوں جتنا علم مانتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دنیا میں کوئی ایک دیوبندی آج دکھائیں جو یہ مانتا ہو کہ ہاں یہ ہے. اور جس عبارت کی تم بات کرتے ہو دھوکہ دیتے ہو اس میں. یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں اللہ پاک جھوٹ بولتا ہے. بھائی دنیا میں ایک دیوبندی دکھاؤ جو یہ بولتا ہو. یہ کہتے ہیں ہم پر جو الزام لگاتے ہیں, تو آج تک کسی دیوبندی نے ان الزامات کا التزام نہیں کیا. یہ ہم پر الزام لگا, ہم یہ نہیں مانتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں, مسائل ہیں, یہ ان پر اعتراض کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. کیونکہ جو ہمارے عقائد و مسائل ہیں, اگر یہ ان پر اعتراض کرنے کی طاقت رکھتے, پھر انہیں ہم پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہے نا. ہم پر جھوٹ یہ تبھی باندھے گا نا کہ جب ہمارا اچھا کردار اصل ہو. جو آدمی خود اصل میں چور ہو, اس پر چوری کا الزام لگانے کی اسے کیا ضرورت, اصل وہ واقعہ دکھا دیں گے. لیکن جب ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں, ہم وہ اعتراض نہیں کرتے کہ جن کا انکار کریں. ہم جب اعتراض کرتے ہیں تو اس کا التزام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, تو وہ تو خود التزام کر رہے ہیں نا کہ وہ مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعات فلاں چیزوں میں مبتلا ہے, تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں مبتلا ہیں. یہ سمجھنے کی, اور یہی مسئلہ ہمارا غیر مقلدوں کے ساتھ بھی ہے. ہم جو غیر مقلدوں پر اعتراض کرتے ہیں, تو ہم وہ اعتراض کرتے ہیں جن کا غیر مقلد خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے قائل ہیں. پھر اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن الزام نہیں لگاتے. جب غیر مقلد ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حلول کو مانتے ہیں, ہم کفر کہہ رہے ہیں, ہم اس کو کفر کہتے ہیں. حلول کو کہتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں کیا کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز کہہ رہے ہیں, ہم تو خود کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر غیر مقلدوں کے پاس بھی مضبوط اعتراضات ہوتے تو انہیں بھی ہم پر الزام لینے کی ضرورت. جو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقائد ایسے ہیں جن کی میں مسجد میں تبلیغ کرتا ہوں, جن کی میں مدرسے میں تبلیغ کرتا ہوں, لوگوں میں تبلیغ کرتا ہوں, جن عقائد پر لوگوں کو لاتا ہوں, ان پر اعتراض کرنے کی ان میں طاقت نہیں, کیونکہ پھر یہ جھوٹ ہم پر نہیں باندھتے. تو شکیل صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ان عقائد پر اعتراض کریں جو میرے ہیں, جن کا میں اعتراف کر رہا ہوں. ان مسائل پر کریں جو میرے ہیں, جو ہمارے ہیں, جو ہیں ہی نہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ہمارے لیے مضبوط اعتراض, نہ بریلیوں کے پاس نہ غیر مقلدوں کے پاس. ہم کہتے ہیں غیر مقلد گمراہ ہیں, کیوں اللہ پاک کو محدود فی المکان مانتے ہیں, تو وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایسا مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو روزے پاک میں حیات نہیں مانتے, تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے, 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 نہیں مانتے, تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر مجتہد ہو کر اجتہادی مسائل میں دخل اندازی دیتے ہیں, تو خود اعتراف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ صوفیہ کی تکفیر کرتے ہیں, تو خود اعتراف کرتے ہیں. تو ہم غیر مقلدوں پر جب اعتراض کرتے ہیں تو ان چیزوں میں کرتے ہیں جن کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہم پر لگاتے ہیں جن کا ہم اعتراف ہی نہیں کرتے, جن کو ہم یہیں سے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ بات ہے نا, یہ بات واضح ہو گئی. لہٰذا اس کلپ کے بارے میں نے کہہ دیا. میرے کلپ کا مقصد تھا کشمیر میں بریلویت نہیں ہے. شکیل مصباحی اس پر گفتگو کریں کہ اگر کشمیر میں بریلویت ہے اس کو ثابت کریں.
نہیں ہے کشمیر میں بریلویت، بس یہ 2.5 آدمی ہیں پاکان، اور یمو شبہ سومت کہ سورو چھوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں میں کہہ رہا ہوں میرا مزاج نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ اختلاف یہاں ہوں، غیر مقلنوں کا فتنہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے غیر مقلنوں کا فتنہ، اور الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے۔ تو کیا کرو آزنا نہ ژے کیا کورت آزنا غیر مقلن متعلق؟ شکیل مصباحی صاحب چھس بہ دپان کورت کیا آزنا نیت پر کیا کیا ہے؟ آپ نے کھایا ہے امام ابو حنیفہ کے نام پر، ٹھیک ہے نا، ختم کھائے ہیں بزرگوں کے نام پر، اولیاء کے نام پر۔ جب حضرت پیرانی پیر رحمہ اللہ تعالیٰ پر تبرہ کیے گئے اور دیگر صوفیہ پر تبرہ کیے گئے تب جواب دینے والے دیوبندی تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر تبرہ کیا گیا جواب دینے والے دیوبندی تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب فقہ حنفیہ کو غلط کہا گیا اور مسائل گڑبڑ کیے گئے کشمیر میں باہر بھی جواب دینے والے دیوبندی تھے، اور جب کھانے کا وقت آیا، ختم کھانے کا وقت آیا تو کھانے والے رضاخانی تھے۔ تو کیا تم نے آج تک حنفیت کے لیے اور سنیت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ تم حنفی نہیں ہو، تم بریلوی ہو، تم بریلوی ہو، اور تمہارے جو لوگ ہیں کشمیر میں بریلویت نہیں ہے، کشمیر میں لوگ خود کو حنفی کہتے ہیں، ہاں ان میں بدعات ہیں، اور چونکہ یہاں بہت جہالت کی وجہ سے یہاں بہت ٹائم علماء کا ورود نہیں ہوا ہے، بڑے تاریخی حالات کی وجہ سے، اس پر کبھی بات ہوگی، تو یہاں جہالت نے گھڑ کر لیا ہے، باقی یہاں کوئی بریلویت نہیں ہے۔ جب ان سے بات ہوتی ہے، یہی آدمی جو ان جگہوں پر ہوتا ہے، جب 3 دن کے لیے 40 دن کے لیے جماعت میں جاتا ہے، نہ اس کی وہ استان پرستی کہیں رہتی ہے، نہ وہ شرک کہیں رہتا ہے، نہ وہ بدعات کہیں رہتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، وہ سدھر کر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جہالت ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری بات کا مقصد تھا۔ قاضی شکیل صاحب اس پر بات کریں، اگر دیگر موضوعات پر وہ خود چھیڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ ٹائم نکالیں، الگ ویڈیو بنائیں، جہاں اس پر گفتگو کریں کہ کشمیر میں بریلویت ہے یا نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے، تم 2.5 آدمیوں کے سوا۔ اور آئندہ جب ویڈیو بنائیں تو ادب احترام سے گفتگو کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جتنا آپ ادب احترام سے گفتگو کریں گے میں اسے ڈبل ادب احترام سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، میرا اتنا ارادہ نہیں تھا، بس باتوں سے باتیں نکلتی چلی گئیں۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔